پھر بولیے ذرا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے یہ الحمدللہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید علی حیدر غزنی صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید حسنین شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ پیر زیاد مصطفیٰ حقانی صاحب ماشاءاللہ، اور ہمارے سر کا تاج حضرت خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور مدر سے مولانا احسان افضل خان صاحب بیٹھے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ تمام دوستوں کی میں دعاؤں کا تعلق ہمیشہ کی طرح. دیکھیے یہ شان سید کائنات سلام اللہ علیہ اللہ نے خود بیان کیسے کیا، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مبالغہ نہیں ہے. بس ایک شعر ہے اور اس کے بعد میں عالم اسلام کی خوبصورت ہستی کے میں حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں تمام احباب کی. سید بادشاہ تشریف فرما ہے کہ اسے معلوم تھا. میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور رب کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسے معلوم تھا کہ چھوئے گا اسے ہر بشر. اسے معلوم تھا کہ چھوئے گا اسے ہر بشر، اس لیے قرآن میں لفظ زہرا نہیں لکھا. بس اس لیے قرآن میں لفظ زہرا نہیں لکھا. اب آپ کی سماجوں کے حوالے عالم اسلام کی خوبصورت پیاری اور روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ والا شان سجادہ رشید کوٹ حسن سرکار سے آپ تشریف لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ حضرت خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب آپ سے وہ مجلس کو تشریف لائیں اور آ کر اپنے خوبصورت اور پیارے مرغزات کے ساتھ ہمارے دل و ذہان کو منور و منور فرمائے. نعرہ خروج میں محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک باری پھر خدمت کی دعوت. نعرہ تکبیر. آپ اہل سنت کی عزت ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہے. آپ وہ شخصیت ہے جو ہماری علیف کلاس سے جس کی ملاقات ہے، وہ آصف علی زرداری ہو، وہ عمران خان ہو، وہ شہباز شریف ہو، اور کل دیگر سے. اور اس آواز کو ہمارے پیغام کو آپ موثر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ اس پیغام کو آگے لے کر جائیں. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود اللہ پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیبی. صلاۃ و سلام. محترم قبلہ سید حسن مجتمع ترمذی شاہ صاحب، انتہائی کرم فرما قبلہ علی حیدر حسنی شاہ صاحب، میرے بھائی قبلہ پیر قاسم خان صاحب، میرے بہت ہی کرم فرما کئی دفعہ ان سے زندگی میں ملاقاتیں ہوئیں. اسلام آباد میں رانا محمد افضل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. ان کے فرزند رانا صاحب، مشائخ عظام، علماء کرام، فیصل آباد کی دھرتی پہ آج کی اس تقریب میں جتنا بھی حاضرین کرام موجود ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے در کے اس خادم کا آپ سب کو سلام ہو. عزیز دوستو، جمعہ کا دن ہے اور ویسے میرا ایک معمول ہوتا ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی سفر ہو جمعہ میں لازماً دربار شریف پہ ہی ادا کرتا ہوں. اور اس دن پورا، کیونکہ جو کوٹ میٹھن شریف ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے، ساؤتھ پنجاب، بلوچستان، سندھ، تو سب لوگ وہاں اس دن جمعہ کا دن میں نے مقرر کیا ہوا ہے. تو قبلہ حضرت سید حسن مجتبیٰ صاحب کا حکم تھا، اور کیونکہ جس حوالے سے حکم تھا
وہ سیدہ کائنات سیدہ زاہدہ عابدہ دختر رسول والدہ حسین کریمین زوجہ مولا کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ آپ کی حوالے سے تھا۔ تو یہ اتنا بڑی ہستی کے حوالے سے پروگرام تھا کہ میں نے پھر آپ آل رسول بھی ہیں تو اپنے وہاں کے سارے پروگرام تبدیل کیے اور میں نے کہا میں یہاں حاضری دینا میرا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ادھر ہی تھا تو چاچی صاحبہ کا انتقال ہوا، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا، شام کو ان کا جنازہ ہوگا، میں حاضری دے کے پھر واپس جاؤں گا کوٹ میٹن شریف۔ تو دوستو قبلہ شاہ صاحب کو میری ملاقاتیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں لیکن قربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے چند ملاقاتوں میں۔ تو میں نے ان کو جب بھی دیکھا ان کے چہرے پہ سید زادے ہیں نا تو مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے چہرے پہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت مسکراتا ہے، ہر وقت ہنستا رہتا ہے، ہر وقت مسکراتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اسی طرح مسکراتا ہوگا۔ اور ایک جگہ اور آقا کریم رحمت للعالمین فرماتے ہیں، کسی نے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس پہ جنت واجب ہو جائے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے عمل یہ کریں کہ اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں، جب گفتگو کریں اس میں سختی نہ ہو، نرمی ہو، سخت تلخ گفتگو نہ کریں عام زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں۔ اور پھر دوسرا فرمایا ہر جگہ سلامتی کو عام کریں، جو جس طرح ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ بھی سلامتی کو ایک عام کرنے والی بات ہے۔ اور تیسرا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ جتنا ہو سکے، تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طرح فرمایا کہ ہر شخص پہ صدقہ جو ہے وہ لازم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور جس کی حیثیت نہ ہو تو وہ کیا صدقہ دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ مسکرا کے ہی جو ہے نا بات کریں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنی چاہیے، آقا کے فرامین ہیں۔ اور یہی انداز دوستو اولیاء کرام کا رہا ہے، جو اولیاء جتنا بھی ہستی ہیں یہ ساری دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور بڑے صغیر پاک و ہند میں تو آپ کیونکہ سید زادے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ یقیناً سجتی ہے۔ تو جتنا بھی ہمارا پورے برے صغیر ہے الحمدللہ اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں ہندوستان، جتنا بھی برے صغیر ہے یہ سارا کا سارا یہاں پہ جتنا اسلام پھیلا ہے سارا بزرگان کے تصدق اور وسیلہ سے پھیلا، انہی اولیاء کرام کے وسیلہ سے۔ کہیں داتا کریم ہو گئے، کہیں حضور خواجہ غریب نواز ہو گئے، اس طرح شاہ جیلاں غریب نواز، اور پھر حضرت غوث بہاول حق ملتانی، حضور بابا فرید، حضرت بختیار کاکی، حضرت سلطان باہو، حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر، کہیں حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ۔ تو یہ سارا جو فیض پھیلا ہے آقا کریم کا، تاجدار کائنات کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کا مرکز گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو ماشاءاللہ یہاں علماء کرام اور مفتیان بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے جو تھوڑا سا وقت آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ میرا جس گھر سے تعلق ہے، میرا جس در کا تعلق ہے، جس در سے تعلق ہے، اس ہستی کی پہچان یہ عشق ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان آپ کو اللہ، سلطان العاشقین کہا جاتا ہے، عاشقوں کا امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں ہستیاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ ذکر زہرا پاک کی محفل، واہ واہ واہ، خواجہ صاحب کا ایک شعر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہاں آپ کو ان کا عقیدہ معلوم ہوگا کہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کی مقبولیت پھر بارگاہ مصطفیٰ میں ہے کتنی کہ آج ہزاروں سال گزر گئے پھر بھی ان کے مزار مرجع خلائق ہے، مرجع فیض ہے۔ لوگ جا کے ان کو دکھ سناتے بھی ہیں اور ان کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں، فیض بھی ملتا ہے، دکھ بھی ٹلتے ہیں۔ تو ان ہمارے بزرگان کا، ان ہمارے اولیاء کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ کیونکہ حضرت زہرا بطول کے حوالے سے یہ محفل ہے، تو حضرت خواجہ فرید جو سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں،
فرماتے ہیں اپنے اردو کلام میں کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پجتن کے واسطے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پجتن کے واسطے. تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے. چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ اس ہستی کا کلام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جو عاشقوں کا امام ہے, سبحان اللہ جنہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا, سبحان اللہ. جن کے دور میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا پورے بر صغیر میں. تمام مسالک کے جتنا بھی اس وقت کے جید علماء کرام تھے انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اس مناظرہ کی صدارت کر. سب نے ان پہ اتفاق کیا. عقیدہ دیکھیں, کہتے ہیں میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے. اب ہمیں اب جب بھی ذکر پنجتن ہو, تاجدار کائنات آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم کا ذکر ہو تو فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو, واہ 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 سبحان اللہ. میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, سبحان اللہ. میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو, سبحان اللہ. میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاۃ اذان بھی تو. سبحان اللہ. اور دیکھیں جتنا بھی بزرگان ہیں اولیاء کرام ہیں عقیدہ سب کا. آپ کلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, سبحان اللہ. وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی قرآن. سبحان یہ اللہ. ہمارا دین اور ایمان کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے. اور جس سیدہ کائنات کے حوالہ سے یہ محفل پاک ہے, جتنے ایک ایسی یقین جانے ایسی ہستی ہے کہ جن کی بات کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتا. اتنا عظیم ہستی, اتنا معتبر ہستی, اتنا مقدس ہستی, اتنا بڑی ہستی کہ جس طرح دنیا نے رحمت کائنات نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کائنات نے دیکھی ہی نہیں ہے, اسی طرح بالکل خواتین میں سیدہ کائنات جیسی ہستی بھی پوری کائنات نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تو وہ ہستی. تو ان کا ذکر پاک کی محفل میں, اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں, اولیاء کرام کا بھی پڑھے نا, یہ جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں 24 کو جو یہ قرارداد پاس ہوئی, تو میں رات شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا حضرت یہ جو فتنہ ہے یہ اسی صدی انہی سالوں کا ہے. ہمارے اولیاء کرام کا تو عقیدہ آپ دیکھیں کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے, جو اولیاء جاتے تھے, جو تصوف والے لوگ جاتے تھے, تو یہ پہلے بارگاہ حضرت فاطمہ و زہرا میں حاضر ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ پہلے حضور کی دختر بی بی پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے اور وہاں پیش ہوتے تھے, اپنے آپ کو پیش کرتے تھے, اور وہیں پہ 5 مزارات اکٹھے. حضرت حسن مجتبیٰ آپ حضرت بی بی صاحب کے ساتھ ہیں, اسی طرح حضرت امام باقر ساتھ ہیں, حضرت زین العابدین ساتھ ہیں, حضرت امام جعفر, یہ 5 مزارات کٹھے. تو جتنا بھی اولیاء جاتے تھے وہ سارے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں جا کے عرضی پیش کرتے تھے کہ سیدہ اپنے بابا کو ہماری سفارش فرمائے. یہ تھا اولیاء کرام کا طریقہ کار. خواجہ صاحب فرماتے ہیں توڑا دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت بھی کاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں نال ہم. دوستو میں آپ کو یہ پیغام عرض کر کے جا رہا ہوں, لمبی گفتگو نہیں کروں گا. آپ دیکھیں ایمان کو, یہ جو وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایسی سوشل میڈیا پہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. خدا را بزرگان کی ان باتوں کو اپنے دل میں سجا لیں. حضرت خواجہ فرید تو فرماتے ہیں آقا تیرے جو در کے کتے ہیں, جو تیری گلیوں کے کتے ہیں, جو تیری گلی سے کتا بھی گزر گیا ہمارے لیے تو وہ بھی عزت والا ہے. اور بالکل اسی طرح سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کے در کے کتے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت اور قابل. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
اور میں آپ کو عرض کروں کہ جتنا بھی درگاہیں اور آستانے والے ہیں نا، میں یہ جتنا دستاریں اور ہم نے یہ ساری یہ جو عزتیں اور شانیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ ہے سیدہ کے در کی خیرات، یہ حسنین کریمین کے در کی خیرات، یہ مولا علی کے در کی خیرات۔ اگر ان سے منہ موڑو گے تو پھر جائیں گے کہاں پہ؟ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ سرکار علی کے در سے، حسنین کریمین کے در سے، سیدہ کائنات کے در سے منہ موڑ کے مصطفیٰ کو پالیں گے، اللہ کی عزت کی قسم یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو بزرگان تو یہ کہہ گئے کہ میں تو ان کے وصف کے لیے پیدا ہوں، ہم کس جگہ پہ چل پڑے، ہم نے کون سی راہ ڈھونڈ لی؟ اور وہ ہستی کہ جن کی جب شادی ہوئی نا، سیدہ کائنات کی جب شادی ہوئی تو اس وقت حضرت جو یہ سارے آقا کریم اور بی بی صاحبہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ تو یہ ہجرت کے 1 سال کے اندر اندر آپ کی شادی ہو گئی، تو سرکار نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ اب اپنا گھر لیں۔ تو اس وقت مدینہ شریف جو شاید اس وقت حرم شریف میں جن کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ گئے تو اتنا ہی پورا مدینہ تھا، آپ گئے ابھی ہو کے ہیں ماشاءاللہ، شرف حاصل کر کے ہیں، تو اتنا ہی مدینہ شریف تھا۔ تو سیدہ حضرت مولا علی نے جو گھر لیا وہ تھوڑا سا رحمت للعالمین کے جو جہاں آپ کا قیام تھا تھوڑا سا دور تھا، اتنی محبت تھی، سارا دن تکتے تھے سیدہ کو۔ اور حدیث پاک بھری ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یہ فرامین آپ بھول گئے۔ اور دوستو جب بی بی صاحبہ کو حضرت علی نے گھر لے لیا تو وہ جو وقت ہے نا، تھوڑا سا مسافت تھی، زیادہ دور نہیں تھی، حضور اداس رہنے لگ گئے ان دنوں، چند میٹر سمجھ لیں فاصلے پہ آپ کا گھر تھا۔ تو ایک دن حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا اور کہا فاطمہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ؟ آئے ہائے ہائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت حارث بن نعمان انصاری، ان کا گھر انصار میں سے تھا، ان کا گھر بالکل آقا کریم کے گھر کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ نے کہا کہ ان کا گھر کیونکہ آپ کے گھر کے ساتھ ہے، اگر آپ ان کو حکم فرما دیں تو ہم گھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب آقا کریم نے پتہ کیا فرمایا، ایک طرف سیدہ کائنات کی محبت غالب، دوسری طرف فرمانے لگے مجھے اس کو کہتے ہوئے شرم محسوس۔ تو یہ بات پہنچتی تھی ان تک، حضرت حارث بن نعمان انصاری تک پہنچ گئی، جیسے ہی ان کے صحابی تھے، غلام تھے آقا کے، قدموں پہ آ کے گر پڑے، کہا آقا آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے؟ میرا تو مال، میری جان، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہے، آپ مجھے حکم تو فرمائیں، آپ نے یہ کیوں کہا مجھے شرم آتی ہے؟ یہ تو میں ہوں ہی آپ کی غلامی کے لیے، میرا مال اور جان سب کے آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آقا نے انہیں دعا دی، کہا آپ ٹھیک کہتے ہو، وہ گھر تبدیل ہو گیا۔ اس گھر میں ایک کھڑکی تھی۔ اب تاجدار کائنات کا معمول یہ تھا کہ روزانہ جب اٹھتے اس کھڑکی سے پہلے سیدہ کائنات کو تکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنی ہی احادیث پاک حضور بی بی فاطمہ زہرا، اور یہ تو ذکر ایسا ہے نا بی بی پاک کا، یہ تو ایک ایسا ذکر ہے کہ آپ جتنی دیر بھی کریں ختم نہیں ہوگا۔ اور ذکر فاطمہ کرنے سے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ راضی ہوگا، یہ ہمارا دین اور ایمان ہے۔ تو میں اپنی یہ حاضری لگوا کے میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کا ایک تو نام بھی بہت خوبصورت حسن مجتبیٰ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جتنا بھی ساتھی ہیں، رات سے ہم سب سے ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت یہ ساری ٹیم اور اب سارے جملہ احباب یہاں پہ تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صدقے ہمیں آقا کریم کے گھرانے کا سچا وفادار رکھے، اس کے علاوہ یقین جانے کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کوئی راہ ہے، کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ذکر پنجتن سے ہمیشہ منور فرمائے، اور میرے جو یہ چند کلمات ہیں یہ بھی اپنی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بدناقیں بھیم بھرمدہ، تو ہیں صاحب لاج شرمدہ، زور فرید کتے دیڑے دمدہ،
लगड़ी सांवल तोड़ निभावी। अल्लाह ताला फैसल आबाद के आशिकों को हमेशा सलामत रखे और मेरे दाएं और बाएं जो तशरीफ़ फरमा हैं लोग, इनको भी हमेशा खैर व बरकत से रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अठ दिन तो मसीते वड़ना नहीं होंदा कार तो बड़ा औखा होंदा है, लेकिन शाह साहब का हुक्म सी हाज़िर हो गया और मेरी खुश नसीबी है वे नूर नला नूर है वे सोने ते सुहागा है वे कि उस जने दी आल दे विचों एक शहजादे की जियारत का मौका नसीब होया है, जिस जने ने सुबह शाम दिन रात उस साका ने रसूल नू इश्क मुस्तफा दे जाम भर भर के हर वक्त पिलाए। बैकर इखलास व मोहब्बत, हर दिल अजीज शख्सियत, पीर तरीक़त, मिजाज शनास अहले मोहब्बत, हज़रत साहबजादा साईं ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, आप दी ज़ियारत हो गई। आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसनैन शाह साहब गीलानी, पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबजादा पीर ग़ुलाम हैदर साहब हसनी, अली हैदर साहब हसनी और मोहतरम मकाम जनाब राना एहसान साहिब दीगर। और मैं देख रहा मजमे दे विच भी बड़ी दूर दराज तो जनाब सूफी मोहम्मद अजीम साहिब, मोहतरम जनाब राना अब्दुस्तार साहिब, मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफाक साहिब, जनाब अकबर लासी साहब, दीगर और भी दोस्त अहबाब दूर दूर तो नज़र आ रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, तुसी भी मैं भी सिर्फ इस वास्ते बैठे हाँ कि सैयदा पाक दी बारगाह च हाज़री लग जाए। मैनू शाह साहब ने जोड़ा हुक्म फरमाया टाइम का, मैं अपने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करते आया, भावें नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर लें धक्के नाल, मैं उहदे चों अद्धा टाइम कट दिता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हुक्म फरमाया, लेकिन मैं ज़्यादा तो ज़्यादा 11वीं वाले पीर के नाम दे 11 मिनट तो बाद माइक हर हालत छड़ देना, उस तो पहले भी छड़िया जा सकता है। साडा मजहब, साडा मसलक अदब ते तकरीर मैं की करनी है, सिर्फ 2-4 गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने। ये नकीबान महफिल ने बड़े खूबसूरत अंदाज नाल तुहानू बेदार रखने की मसाई जमीला फरमाई है, मगर तुसां आख्या सी ते जुम्मा पढ़ना आए हाँ, कोई सुभान अल्लाह कहने दे नहीं आए। लेकिन मैं कोई अज तक किताब ऐसी नहीं पढ़ी जिहदे च लिखिया होवे कि जुमे वाले दिन सुभान अल्लाह कहने ते पाबंदी। अगर तुहाडे जो किसी के मुताले च गुजरी होवे तो मैनू दिखा सकते हो, मैं फिर मनण वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि असी किहड़ा जलाली हाँ, मनण वाले हैं, रुजू करने वाले हैं। सुभान अल्लाह जुमे वाले दिन भी कह सकते। साडा मजहब इहदी बुनियाद अदब ते कादे ते अदब ते बोलो अदब ते। एक मिसाल दे के अगे चलना, मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू किसी ने पूछा सी कि हुजूर तुहाडे चचा जान को कोई सवाल कर लवां। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला को हुजूर तशरीफ फरमा ने, फरमाया करो। हज़रत अब्बास को उस बंदे ने पूछा
انت اکبر ابن نبی، سبحان اللہ، انت اکبر ابن نبی، تسی وڈے ہو کہ حضور. اللہ اکبر، اللہ توجہ ہے. واہ واہ، کیا بات قبلہ پیر صاحب، کیا بات. انت اکبر ابن نبی، تسی وڈے ہو کہ حضور. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میرے رسول دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا کیا کہ وڈے تے اے ہی نے انج دنیا تے پہلے میں آیا. واہ 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 واہ، کیا بات پیر صاحب، کیا بات، کیا بات پیر صاحب، کیا بات. وڈے تے اے ہی نے سبحان اللہ، ادب، وڈے تے اے ہی نے انج دنیا تے پہلے میں آیا. سبحان اللہ، ساڈا مذہب ایدی بنیاد ادب تے وے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے اسی تامی ادب کرنے. سبحان اللہ، حضور دے صحابہ دی ذات ہوئے تامی ادب کرنے. اسی حضور دے کسے صحابی دے بے ادب نہیں بولو بولو بولو. نہیں اسی حضور دے کسے صحابی دے بے ادب. نہیں، کچھ بیوقوف لوگاں نے قوم دا رخ چینج کر نہیں جی یہ صحابہ نو نہیں ماندے تاں کر کے اسی انہاں دے انج ٹرے ہیں. میں کہ مر جائیں تینوں کی پتہ صحابی کہندے کینوں نے. واہ 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 واہ، واہ پیر صاحب، کیا بات. میں کہ جو صرف صحابہ دا ہی مسئلہ ہے ہاں، تے سیدہ پاک صحابیہ نہیں. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا مولا علی نو صحابی نہیں مندا؟ واہ 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 واہ، مولا حسن نو صحابی نہیں مندا؟ واہ واہ واہ، مولا حسین نو صحابی نہیں مندا؟ ہاں، میں کیا کملیا کچھ حیا کر، اے صحابی بھی نے تے خون رسول بھی نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنے کلپ دے وچ کیا سی، میں کیا میں اپنی زندگی چ پوری لائف وچ میں کیا سی مشورہ دیتا ہی سب تو پہلے. میں کیا اجے بھی مڑ جا، بارگاہ بڑی وڈی ہے، ہاں، اجے بھی مڑ جا، اجے بھی موقع ہے. ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، ہاں، اجے بھی موقع ہے. توبہ کر، رجوع کر، سیدہ پاک دی بارگاہ چ بھی معافی منگ، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بھی معافی منگ، اللہ پاک دی بارگاہ چ بھی معافی منگ. اجے بھی موقع ہے. میں کیا میں اپنی لائف دے اندر اتنیاں لعنتاں پیندیاں یا صرف مرزا قادیانی خبیث نو ویکھیاں نے یا تیرے حصے گستاخ اہل بیت پہ لعنت بے شمار، گستاخ اہل بیت پہ لعنت. بڑے بڑے میرے تے حملے بھی ہوئے، تھریڈ بھی آئے، بڑے 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 مولویاں بھی فون کیتا یہ گل تو کی کہہ دیتی. میں کہ میں نہیں کہی. آہا، خواجہ صاحب تشریف فرما نے انہاں دی ذات نو ویکھ کے ذہن چ آ گئی. میں کیا میں نہیں کہی. حضور خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جس کو تیری آل پاک سے ذرا بھی ہے خیال ضد، جس کو تیری آل پاک سے ذرا بھی ہے خیال ضد، ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں کہا ساڑھے بزرگاں تے اے دسے ہے کہ جڑا سیدہ پاک دا گستاخ ہوئے بے ادب ہوئے او حرامی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. حضور خواجہ غلام فرید صاحب نے کیا جاؤ انہاں دی قبر تے جا کے مراقبہ کرو تے پوچھو تے پھر ادھروں آواز آئے گی کی. میں کیا مولوی دھیان کر آواز آئے گی. میرے رسول دا فرمان علی شان، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جگر دے ٹکڑے دی توہین، جگر دی توہین، جگر دی توہین، جسم دی توہین. واہ 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 واہ، کمال سناؤ، کیا بات. ہاں، کیا جگر دی توہین جسم دی توہین نہیں؟
जिगर नू तकलीफ होवे ते पूरा जिस्म डिस्टर्ब नहीं होता। ते जे जिगर नू तकलीफ दिती है ते जिस्म नू तकलीफ दिती है ते जिन्ने उस जिस्म नू तकलीफ दिती ओदे वास्ते रब दा फैसला पता की? कोई कवे ना लो जी ख्वाजा साहब का शेर पढ़ के चला गया, शाह साहब ने बुलाया पीर दियानु लाहौरों ते शेर ख्वाजा साहब का पढ़ के चला गया, नहीं रब दा कुरान सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक कायनात दा कुरान ऐलान करे इन्नल लज़ीना युज़ूना रब दा फैसला है ओदे वास्ते जेड़ा अल्लाह रसूल नू तकलीफ देवे, जेड़ा अल्लाह रसूल नू तकलीफ देवे ओ दुनिया ते भी लानती है आखिरत भी लानती है। ओदे वास्ते अल्लाह ने तौहीन अमेदा दा इख्तियार कीता। अज साडी बेटी दे मुतल्लिक कोई गल करे ते असीं ढिड नहीं पाड़ दिंदे ओदा। मैं क्या मर जाए उस शहजादी कौनैन नू हैसियत ही नहीं दी जेड़ी जिन्हां दी तकलीफ नू रब फरमा रहे मुस्तफा दी तकलीफ है ते मुस्तफा दी तकलीफ नू रब फरमा रहे मेरी तकलीफ। कौन सैयदा उम्मुल हसनैन मखदूमा कायनात मलकाए फिरदौस बरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकाए फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा शाकिरा नासिरा रुकैया मुनज़्ज़ा मुबर्रा आलिमा फाज़िला मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुकर्रिरा हाफ़िज़ा कारिया खाशिया राकिया साजिदा साइमा सिद्दीका अतीका मुहसिना मुशफ़िका मुमिना आलिमा अकमिला मुकम्मिला सैयदा जय्यदा नय्यरा मुनव्वरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। क्या बात हुजूर, क्या बात, क्या बात। कौन सैयदाए कायनात, कौन मखदूमाए कायनात, उम्मुल हसनैन मखदूमाए कौनैन खातूने जन्नत मेरे बरेली दा ताजदार तड़पिया। बड़ी सोहनी गल की दिया फरमाते जिसका आंचल न देखा महो मेरे ने, जिनका आंचल न देखा महो मेरे ने, उनकी पाकीज़ा दीनत पे लाखों सलाम। कौन सैयदा कायनात उम्मुल हसनैन मखदूमा कायनात, कौन सैयदा कायनात? तवज्जो करिए आज उम्मुल मोमिनीन मोमना दीमा अम्मा आयशा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीका सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा दी बारगाह च एक जुमला पढ़ना चाहना, एक बारी सुभान अल्लाह को। हर बंदा बोलेगा, कोई जुबान खमोश नहीं, गज के बोल को सुभान अल्लाह। कौन अम्मा आयशा? अशरफाबाद वालों तवज्जो करना, रब की इज्जत और जलालत की कसम है, पूरी कायनात में जिस हुजरा अनवर से
فیضان تقسیم ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات جس حجرے انور چو فیض تقسیم ہو رہے ہیں اس حجرے دی مالکن دا نام ہے اما عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حجرے دی مالکن دا نام ہے اما عائشہ صدیقہ. او اما سے عائشہ صدیقہ میری روحانی اماں مومنہ دی ماں. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں پیدا کرنے والی دی قسم ہے, اللہ اکبر. پیدا کرنے والی دی قسم ہے, میں سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ تو زیادہ مصطفیٰ کریم دے مشابہ کسے نو نہیں دیکھیا, اور اپنے محبوب دی محبوبہ سب تو زیادہ محبت میرے رسول بیٹی فاطمہ نے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری جملے پڑھ رہے ہیں, توجہ. ہم نے تو دعوت فکر اسی وقت دی تھی, کہا گیا نہیں جی ہم تو رافضیوں کا رد کرنے کے لیے. میں کہا رافضیاں دا رد کرنا تھے سیدہ پاک دی گستاخی ضروری ہے؟ مر جائیں. ہم اہل سنت ہیں. ان علماء و مشائخ کی موجودگی میں یشرف آباد کی عظیم مسجد میں سید حسن مجتبیٰ ترنگی صاحب کی قیادت میں اس تحفظ ناموس سے بطول کانفرنس میں اعلان کر رہا ہوں, توجہ کرنا. اور فیصلہ آبادیہ توجہ کرنا, رب کی عزت و جلالت کی قسم ہے جو صدیق اکبر کو غاصب کہے اس سے بڑا بدبخت اور بے غیرت بھی کوئی نہیں, اور جو سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کرے اس سے بڑا بے غیرت اور بدبخت بھی کوئی نہیں ہے. بے شک کمال ہے, کمال. ہم سننی ہیں. کمال کمال ہو گئے. میں کہا دن نو اکھاں اور رات نو اکھاں اور. کسی نے کہا سی نا الو دیا پٹھیا اکھاں تے رات والیاں رکھ. دن کو کہتے خطا, پھر جدوں موڑی چڑھی تو پھر نہیں جی ہمارا مقصد تو خطا اجتہادی تھا. میں کہا خطا اجتہادی کا معنی پتہ ہے؟ خطا اجتہادی بندی ہے. ہم اہل سنت ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے معتقدات پہ ہم پہرا دے رہے ہیں. جو حضور کے کسی ایک صحابی کی توہین کرے ہمارے نزدیک وہ لعنتی ہے. کسی صاحب ادنا سے ادنا صحابی کی توہین بھی کرے ہمارے نزدیک وہ لعنتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں, برملا کہنا چاہتا ہوں, جہاں خطا اجتہادی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ 2 بندے مر گئے, شہید ہوئے کہ نہیں؟ کتنے بندے شہید ہوئے کہ نہیں؟ لڑائیاں ہوئی کہ نہیں؟ شہادتیں ہوئی کہ نہیں؟ ارے ادھر تو خطا اجتہادی ہے, ادھر تو بات ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے صاحبو. 1 منٹ دے اندر مائک چھوڑا, ڈاکٹر اقبال نو پوچھو. میں اکثر کہنا ہونا اپنی تقریراں چ, وہ تل کی قوم دے مولویوں چھڈو, بے ادباں دی کیڑی گل ہے؟ بے ادب بے مراد, بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی. عاشقاں دی گل کر. کلندر لاہور نو پوچھنا, کلندر لاہور کی کہندا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کیوں آپ زیادہ عزیز نے؟ حضرت مریم علیہ السلام بھی بڑیاں عزیز نے ایک نسبت آستے, مگر سیدہ پاک وال ویکتے نسبتاں نے. ڈاکٹر اقبال کو پوچھ ذرا جا کلندر لاہور دی بارگاہ جا کے پوچھ, اے کلندر لاہور کیڑی نسبت ہے؟ کلندر لاہور سر اونچا کر کے, فخر نال سر اونچا کر کے, سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز, مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز,
نسبت حضرت زہرا عظیم مریم علیہ السلام کی نسبت دی وجہ تو عظمت والیاں نے زہرا پاک تین نسبتاں دی وجہ تو عظمت والیاں نے ڈاکٹر اقبال نوچ کیڑی کیڑی نسبت ہے ڈاکٹر اقبال تڑپ کے کہندے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین پہلی نسبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دی ٹھنڈا کے جگر دا ٹکڑا ہے محبوب دے جگر دا ٹکڑا ہے دوسری نسبت کی ہے بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا دوسری نسبت ہے او سنیا دے پیر علی صحابہ دے مشیر علی نبی دے ویر علی علی المرتضی شیر خدا تاجدار العطا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دی بیوی ہے تیسری نسبت کی ہے مادرہ مرکز پرکار عشق مادرہ قابلہ سالار عشق صاحبان ذوق سلیم علامہ اقبال دینا شیران دی تشریح نہیں کر رہے پھر کدی صحیح انشاءاللہ تے سوڑیاں نہیں پاؤ میں تقریر چھڑ دیتی ہے اج جمعہ شریف تاں لیٹ ہو رہا ہے کیا اج حدیث سے عمل ہو رہا ہے ابریدو بالزور زور نو ٹھنڈیاں کر کے پڑھو چلو آج ٹھنڈیاں کر لیں کی خیال ہے آج ٹھنڈیاں کر لئیے کوئی گل نہیں اس واسطے پریشان نہیں ہونا اللہ رب العزت عمال صالح دی توفیق عطا فرمائے محبت رسول ساڑے سینے چ موجدن فرمائے عشق رسول دے نال ساڑے قلوب منور فرمائے یار زندہ ثبت باقی السلام علیکم علینا الا البلاغ المبین